مجمع العلوم۔ الحمدللہ، نئے تعلیمی بورڈ مجمع العلوم الاسلامیہ نے اپنے قیام کا 1 سال پورا ہونے پر عبوری نصاب تعلیم تیار کر لیا ہے۔ پیش خدمت ہے نصاب تعلیم سے متعلق دستاویزی رپورٹ۔ نصاب یا کریکولم کسی بھی نظام تعلیم کی بنیاد ہوتا ہے۔ نصاب تعلیم ہی یہ طے کرتا ہے کہ تعلیمی سرگرمیوں کا اسکوپ اور دائرہ کار کیا ہوگا۔ نصاب تعلیم متعین موضوعات اور سرگرمیوں کا مجموعہ ہوتا ہے جسے متعین دورانیے میں مکمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ دینی مدارس کا نصاب 18ویں صدی کے مشہور ماہر تعلیم ملا نظام الدین رحمہ اللہ کا تیار کردہ ہے۔ بر صغیر میں رائج اس نصاب تعلیم میں 20 علوم و فنون کی تقریباً 125 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ 1835 میں لارڈ مکالے کی تعلیمی پالیسی کے تحت ہندوستان کے نصاب تعلیم سے دینی علوم یکسر نکال دیے گئے اور صرف عصری علوم کو رائج کر دیا گیا۔ اس تبدیلی کے نتیجے میں مسلمان عصری علوم سے واقف تو ہو گئے مگر اپنے دین، مذہب، تہذیب، ثقافت اور تمدن سے دور ہونے لگے۔ اسی خلا کو پر کرنے کے لیے 1866 میں دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ یوں دینی اور عصری تعلیم کے ادارے ایک دوسرے سے الگ اور جداگانہ شناخت کے ساتھ قائم ہونے لگے۔ بر صغیر کے اہل بصیرت اس پر زور دیتے رہے کہ دینی و عصری تعلیم کا امتزاج ناگزیر ہے۔ اس بارے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد علی مونگیری رحمہ اللہ تعالی اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالی سے لے کر حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالی تک کے اکابر کی کوششیں اور ان کے فرمودات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قیام پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کو اپنے خوابوں کی تعبیر ملی اور علماء کرام کا متفقہ موقف رہا کہ اب ہمیں نہ علی گڑھ کی ضرورت ہے نہ صرف دارالعلوم دیوبند کی، بلکہ اب ہمیں دونوں نظام تعلیم کے امتزاج کی ضرورت ہے۔ 1969 میں ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر نور خان نے تعلیمی پالیسی مرتب کرنے کے لیے علماء کرام کی ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب، حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری صاحب، حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب اور حضرت مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمہم اللہ تعالی شامل تھے۔ اس کمیٹی نے بھی دینی و عصری علوم کے امتزاج پر مشتمل نصاب تعلیم کی ہی تجویز دی۔ اس پس منظر کے مطابق مسلمانان پاکستان کی ناگزیر ضرورت تھی کہ ایک ایسا تعلیمی بورڈ بنایا جائے جو دینی و عصری تعلیم ایک ہی چھت تلے دے رہا ہو، جس کا ویژن ہو کہ دینی و عصری تعلیم کا امتزاج ہی وطن عزیز پاکستان کی مشکلات کا حقیقی حل ہے۔ اسی خواب کی تکمیل کے لیے 27 رمضان المبارک 2021 کی مبارک رات مجمع العلوم الاسلامیہ کے قیام کا اعلان کیا گیا۔ الحمدللہ، 1 سال کے مختصر عرصے میں مجمع العلوم الاسلامیہ کے نصاب کمیٹی نے عبوری نصاب تیار کر لیا اور 27 رمضان المبارک 2022 کو عبوری نصاب کا اعلان کر دیا۔ نصاب کی تیاری کے لیے 3 قسم کی کمیٹیاں بنائی گئیں: سینٹرل کمیٹی، ذیلی کمیٹیاں اور ریویو کمیٹی۔ نصاب کے بنیادی خاکے کو تشکیل دینے کے لیے 7 رکنی سینٹرل کمیٹی بنائی گئی۔ سینٹرل کمیٹی نے نصاب کے بنیادی خطوط واضح کیے اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین پر مشتمل ذیلی کمیٹیاں تشکیل دیں۔ ذیلی کمیٹیوں کی تعداد 14 تھی، جن میں سے درس نظامی کی کتابوں کا جائزہ لینے کے لیے 12 کمیٹیاں بنائی گئیں۔ تحفیظ القرآن اور مڈل کے نصاب کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی۔ ذیلی کمیٹیوں میں مختلف علوم و فنون کے ماہر 35 افراد نے خدمات سر انجام دیں۔ ذیلی کمیٹیوں کی سفارشات کا جائزہ لینے اور نصاب کو جدید اسلوب کے مطابق ڈھالنے کے لیے 10 رکنی ریویو کمیٹی قائم کی گئی، جس نے نصاب سے متعلق تمام سفارشات کا جائزہ لے کر انہیں حتمی شکل دی۔ نصاب کمیٹی کے پیش نظر کورس آؤٹ لائن، ریفرنس بکس، ٹیچنگ ٹیکنیک سے لے کر ٹیچر ٹریننگ تک ایک تفصیلی ہدف ہے، جس پر وقت کے ساتھ ساتھ کام آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ نصاب کمیٹی کا کام 4 بنیادی اصولوں پر مبنی ہے: تلخیص، سمری، تسہیل، سمپلیفیکیشن، تبدیلی، ماڈیفیکیشن، تغییر، آلٹریشن۔ مجمع العلوم الاسلامیہ کے عبوری نصاب کے امتیازات اور خصوصیات یہ ہیں: پہلی خصوصیت، نصاب میں کیے گئے اضافات: سیرت النبی مع دروس و عبر، تاریخ اسلام، اکابر علماء کرام کے حالات، اولا سے دورہ حدیث تک 600 احادیث کا حفظ، ہر سال اوسطاً 100 احادیث حفظ کروانا، سادسہ اور سابعہ میں عربی کی اہم جدید و قدیم تفاسیر کا مطالعہ، الغزو الفکری، جغرافیہ قرآنی، الاعجاز العلمی فی القرآن، ادب الخلاف، عربی لغت و انشاء، اولا تا ثالثہ، آئین پاکستان اور منتخب قوانین پاکستان کا مطالعہ، سیاست اسلامیہ، اسلامی معاشیات اور تکافل، تصوف و سلوک،
फलसफा जदीदा। दूसरी खुसूसियत, निसाबी किताबों की तब्दीली। ऊला में दरूसुल सर्फ और दरूसुल नहव की शमूलियत। सानिया में इल्मुस सीगा की जगह शज़ल आर्फ। साल्सा में काफिया की जगह शरह इब्न अकील। राबिया में अशमूनी। उसूल फ़िक़ह में इफ़ाज़तुल अनवार बिशरहिल अनवार। फ़िक़ह में हिदाया को राबिया से शुरू किया गया है, इससे कबल इसका मुक़द्दमा भी शामिल निसाब होगा। तीसरी खुसूसियत, ऊला से दौरा हदीस तक हर मजमून के मकासद और हासिलाते तालीम यानी लर्निंग आउटकम्स पर मुश्तमिल तफसीली कोर्स आउटलाइन। हर बाब की मिक़दार ख़ानदगी। निसाबी कुतुब, फ़न से मुताल्लिक़ हवाला जाती कुतुब पर मुश्तमिल 800 सफ़हात का तफसीली डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। चौथी खुसूसियत, अक्सर मज़ामीन के साथ तदरीसी हिदायत यानी टीचर गाइडलाइन का इंदराज कर लिया गया है। पांचवी खुसूसियत, दरसे निज़ामी के साथ साथ 8वीं ता बी इस्लामिक स्टडीज़ मरहला वार असरी मज़ामीन की शमूलियत। असरी मज़ामीन का तनासुब 20 से 25% रखा गया है, जबकि उलूम शरिया का तनासुब 70 से 75% रखा गया है। अबूरी निसाब की मुकम्मल तफसीलात के लिए मुलाहिजा कीजिए हमारी वेबसाइट www.mui.edu.pk। इंशाअल्लाह निसाब कमेटी का काम भी जारी है। निसाब के हवाले से हमारे मदारिस में एक उमूमी गलतफहमी ये पाई जाती है कि किताब को निसाब समझा जाता है, हालांकि किसी तालीमी इदारे के ज़ेर निगरानी किसी तालीमी इदारे में जो भी सरगर्मियाँ हों, चाहे वो क्लास रूम के असबाक हों, चाहे वो दीगर तालीमी सरगर्मियाँ हों, विज़िट हों या तालीमी दौरे हों, ये तमाम के तमाम निसाब का हिस्सा होते हैं। लिहाजा निसाब के ऊपर अगर इस हवाले से काम किया जाए तो ये एक तवील वक्त चाहता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और महारत की ज़रूरत है। निसाब पर मजमा-उल उलूम अल इस्लामिया ने जो काम किया है उसमें इसी नहज पर काम की कोशिश की गई है और ज़ाहिर है कि इस निसाब को मदारिस में नाफिज करने के लिए असातिज़ा की तरबियत भी बहुत ज़रूरी है। लिहाजा मजमा-उल उलूम अल इस्लामिया की तरबियत का जो इदारा है उसने माहिर असातिज़ा के ज़रिए असातिज़ा की तरबियत का भी इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है।